وہ ایک پل میں دشمن کو جس نے پچھاڑا، وہ شیر خدا کے وہ خیبر شکننے کی شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ بیویوں کے کچھ حقوق بیان کر دیے جائیں جو شوہروں کے اوپر ہوتے ہیں، کہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح سے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ چونکہ کل میں نے اپنے دوست مفتی محمد سلمان صاحب کی فرمائش پر چند حقوق شوہروں کے بیان کیے تھے، تو مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ عورتیں کہیں سنتی سنتی یہ نہ کہنے لگے اور مجھے ان کی بد دعا کا خوف ہے۔ یہ میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اور عورتوں کی بد دعا سے پھر بچنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہیں گی کہ یہ مولوی تو صرف یہ کہتا رہتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، کبھی ہمارے لیے نہیں کہتا کہ شوہروں کو عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو سنیے ناظرین، چند باتیں میں عورتوں کے مطلب کی کہتا ہوں، بلکہ مطلب کی نہیں، میں یہ کہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بات پہنچائی ہے یا ہمیں حکم دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، میں وہ باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو شوہروں کو یہ حدیث تو بہت اچھی یاد رہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث بہت پختہ یاد ہوتی ہے کہ دیکھو اگر سجدہ کرنے کی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اجازت ہوتی تو پھر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر تھوڑا سا اچھلتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بیوی کو بے انتہا کمزور کر دیا جائے اور اس کو ایک چپل کی طرح پیر کی جوتی سمجھ لیا جائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف والی زندگی گزارتا ہو، نرمی والی، محبت والی اور پیار والی زندگی گزارتا ہو، بیویوں کے ساتھ ہر وقت اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہو، ان کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہو، سب سے کامل ایمان والا وہ انسان ہے۔ لیکن اس کے برعکس سے دیکھا جاتا ہے آج دین سے دور کم عقل انسان کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیویوں سے جھگڑتے ہیں اور بڑے بڑے فائدے ان سے اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے فائدے اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں لاٹھی ڈنڈے یاد آتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا۔ یہ بیچاری رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے اور ماں باپ کو چھوڑ کر کے ایک تجھ سے رشتہ اس نے جوڑا ہے، تو اس کے دل کو توڑے گا تو پھر جوڑنے کے لیے کون آئے گا؟ بس اب تو ہی ہے اس کا دل لگانے والا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، آ کر کے شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی، کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، میرا شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے بہت مارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا چہرہ سیاہ ہو۔ کس کا؟ جو اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا، پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو کہ پھر وہ اس سے دوسرے وقت میں بغل گیر ہوتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، کتنا بڑا وہ فائدہ اس سے اٹھاتا ہے،
کتنے بڑے فائدے اس سے اٹھاتا ہے، ایک سکون کی زندگی اس کے ذریعے سے پاتا ہے۔ سکونت کی چیز اللہ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے کہ جائیے اس کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، مگر نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے مارتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں اس کے دل کو خوش رکھنا ہے، وہ تیری بن کر کے آئی ہے، شریک حیات ہے، اور وہ ماں باپ کی نہیں، رشتہ داروں کی نہیں، اور وہ خاص طور سے تیرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کر، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار، محبت کی زندگی گزار، اس سے پیار بھری باتیں کیا کر، اس سے پیار بھری باتیں کیا کر، اس کا دل خوش ہوگا۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں، کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ جو ذمے کیا ہے شریعت نے، وہ شوہر کے ذمے کیا ہے، کہ نان و نفقہ اور خرچ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ نان و نفقے کے اندر، خرچ کے اندر بیوی کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج مت بناؤ۔ بیچاری کو کنگال رکھتے ہیں لوگ، بیویوں کو پیسہ نہیں دیتے کہ یہ تو زیادہ خرچ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ ایسا کرتی ہے، یہ پیسہ لٹا دیتی ہے، اور وہ بیچاری صبح شام تک دیکھتی ہے کب میرا شوہر مزدوری کر کے آئے گا، کب اس سے میں پیسے لوں گی۔ نہیں میرے بھائیوں، جیب خرچ دینے کا حق ہوتا ہے۔ عورت کو جیب خرچ دے کر بھول جاؤ، وہ اب اس کا کچھ بھی کرے، وہ چاہے اپنی ضروریات میں اٹھائے یا اپنے بچوں کی ضروریات میں اٹھائے، یا اس پیسے کو صدقہ کرے، دے کر کے اس کا جیب خرچ بھول جاؤ۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہے وہ جنت میں جائے؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا مدارس، مساجد اور صدقہ کر کے اور اچھی جگہوں پر خرچ کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے یا نیکیوں میں اضافہ کرے؟ نہیں میرے بھائیو، دل اس کا بھی چاہتا ہوگا۔ اس لیے اس کا کوئی حساب اس سے مت لیا کرو، جو جیب خرچ آپ نے دے دیا وہ بس اس کا ہو گیا۔ اور بیوی کو گھر بنا کر کے دیا جائے تاکہ وہ اپنا سر چھپا سکے، اپنا سامان اچھی طرح سے رکھ سکے، اور دونوں وہاں رہ کر کے اچھی زندگی گزار سکے۔ کیوں؟ اگر گھر الگ نہ ہو، گھر ایک ہے، ساس بھی وہی ہے، سسر بھی وہی ہے، شوہر بھی وہی ہے، اس سے ایک بگاڑ ہوتا ہے۔ کیا؟ شوہر نہیں ہے اور نکاح شوہر سے ہوا ہے تو کبھی ساس کا حکم چل رہا ہے، کبھی سسر کا حکم چل رہا ہے۔ اب یہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میں شوہر کی مانوں، ساس کی مانوں، سسر کی مانوں، نکاح تو میرا شوہر سے ہوا ہے لیکن حکم مجھ پر کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو اگر گھر الگ ہوگا تو اس پریشانی سے وہ بچے گی، اس پریشانی سے وہ بچے گی۔ اسی طرح ایک بات میں کہا کرتا ہوں، شوہر کو حق ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، پیار و محبت کی بات کرے، واقعی حق ہے، سچ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اب ماں اسے بارہا دیکھتی ہے، باپ اسے بارہا دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت محبت کر رہا ہے بیوی سے، یہ تو رات دن اسی کا ہو کر کے رہ گیا، چیز لا رہا ہے چھپا چھپا کر کے۔ ہاں یہ غلط بات، یہ تو میں کہوں گا ایسا ہی غلط نہیں، بلکہ جو خرید کر کے لا رہا ہے چوہے کی طرح چھپا کر کے بیوی کو لوگ لے جا کر کے دیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ متعین ہیں، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہے۔ تو اگر تو بیوی کے لیے آدھا کلو لا رہا ہے کوئی پھل فروٹ کھانے کی چیز، تو خدا کے بندے زیادہ نہ صحیح برابر ہی ماں باپ کے لیے آئے گا، زیادہ نہ صحیح برابر ہی لے آئے گھر ماں باپ کی لیے بھی۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہوئی، لیکن میں کہہ رہا تھا گھر ایک ہوگا، گھر ایک ہوگا تو ماں باپ سے بارہا دیکھتے ہیں تو بیوی کا بن کر کے رہ گیا، اب اس سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں ایسی جگہ
کہ شوہر کو چاہیے بیوی کے حقوق کی طرح ادا کرے اور ماں باپ کے حقوق کو ماں باپ کے حقوق کی طرح ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو اتنا چاہ لیا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، یا پھر ماں باپ کو اتنا چاہ لیا کہ بیوی کو چھوڑ دیا، نہیں، اپنی اپنی جگہ دونوں کے حقوق کو ادا کرنے چاہیے اور دونوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، ان باتوں پر اگر عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین گزرے۔